جناح کنونشن میں ظاہر ہے کہ 30 جون کو ہم نے دیکھا کہ ایک بڑا سیمینار منعقد ہوا جس میں تمام جو سیاستدان ہیں، بیوروکریسی ہے، انہوں نے پارٹیسپیشن کی. انڈس واٹرز ٹریٹی سے متعلق جو ہے وہ پاکستان کے جذبات کی عکاسی بھی کی گئی. اب پاکستان کس لیول پہ اس کو لے کے جانا چاہ رہا ہے؟ کیونکہ یہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آبی دہشت گردی ہے، اور اس دہشت گردی کے نتیجے میں ہمیں جو وزیر ہے انہوں نے بھی بتایا کہ 6000 پاکستانی اپنی جان بھی کھو بیٹھے ہیں. میں اس سلسلے میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں تک انڈس واٹر ٹریٹی کا تعلق ہے، یہ یقیناً ایک ایسا ایگریمنٹ ہے بٹوین دا ٹو کنٹریز کہ جہاں پاکستان کا موقف ہر فورم پہ جو ہے اس کی کوریبوریشن ہوئی ہے. جو کورٹ آف انٹرنیشنل آربیٹریشن ہے وہاں بھی پاکستان کے موقف کو تسلیم کیا گیا اور اسے سیکنڈ کیا گیا ہے. اور اس کے بعد نیوٹرل ایکسپرٹ کا فورم رہ جاتا ہے، وہاں بھی ابھی کیس جو ہے وہ ہمارا جو انڈس واٹر ٹریٹی کا جو وہ ابھی سماعت ہو رہی ہے اس کی، اور اس میں بھی پاکستان کو یقیناً وہاں سے بھی ایک تائیدی فیصلہ آنے کی امید ہے. پھر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے یہ جو کنونشن سینٹر میں جو یہ ایک سیمینار منعقد کیا گیا ہے واٹر ٹریٹی کے سلسلے میں، اس کی آواز اور اس کی گونج دور تک پہنچی ہے. کیونکہ میں ان دنوں میں سعودی عربیہ میں جدہ میں ایک ورلڈ واٹر فورم کے سلسلے میں ایک سیمینار تھا اور میٹنگز تھی. پھر وہاں گلوبل واٹر آرگنائزیشن ہے جو سعودی عربیہ کی ہے، جہاں پاکستان اس کا فاؤنڈر ممبر ہے. ڈیو ٹو دیٹ ریزن آئی واز ناٹ ہیئر ایون ان پاکستان، لیکن میں وہاں موجود تھا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس بات کی ہمارے اس کنونشن سینٹر میں جو باتیں ہوئی ہیں اور جو لوگ باہر کی دنیا سے بھی آئے ہوئے تھے، امپورٹنٹ ایکسپرٹ لوگ، انہوں نے بھی جو کہا ہے اس کی جو گونج ہے وہ وہاں تک سنائی دے رہی تھی کہ انٹرنیشنل فورم پہ بھی جہاں میں گیا ہوا تھا وہاں بھی مختلف ممالک کے جتنے بھی وزراء تھے وہ بھی میرے ساتھ اس بات کو ڈسکس کر رہے تھے کہ جی انڈس واٹر ٹریٹی کا جو ایشو ہے اس میں آپ کا کیا موقف ہے. جب میں نے ڈیٹیل سے ساری بات بتائی کہ ہم تو ایگریمنٹ جو ہے بٹوین دا ٹو کنٹری اس کو چاہتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو آرٹیکلز آف دا ایگریمنٹ اس کے مطابق عمل کریں، اور ہم اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں. مگر یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ انڈیا کی اس حد تک اگریشن ہوئی ہے، حالانکہ اس سے پہلے بھی بٹ وٹ ڈو یو ایکسپیکٹ کہ اگر ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا بھی دروازہ کھٹکا رہے ہیں، یو این میں بھی ہم یہ باتیں کرتے ہیں کشمیر سے لے کر پانی کے بندش تک، اور اس کے علاوہ جو ہے ظاہر ہے کہ ہم ورلڈ بینک سے بھی ظاہر ہے آفیشلی تو انڈیا نے ورلڈ بینک کو یہ کنوے نہیں کیا ہے کہ وہ پانی بند کیا ہوا ہے، لیکن انہوں نے پانی تو بند کیا ہوا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا ملک جو کہ دنیا میں رینک فرسٹ ہے ان پاپولیشن، ایک بڑی مارکیٹ، اٹریکٹیو مارکیٹ ہے فار امریکنز ایز ویل بزنس کی سینس میں، ادر کنٹریز، وہ دباؤ پریشر اس طرح آتا ہو بھی فیل ہوتا ہے ان کے اوپر؟ میرے خیال میں جی الٹیمیٹلی انڈیا پہ پریشر بھی بہت آئے گا، اور چونکہ ہم جو ہے ہمارا موقف جو ہے وہ 100% درست ہے، تو انٹرنیشنل فورم پہ جہاں بھی بات ہوگی تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ 25 کروڑ عوام کا جو زندگی اور موت کا مسئلہ ہے اس سلسلے میں پاکستان پہ اگر یہ ایک ایسا حملہ کیا جائے کہ جو پاکستان کے عوام کی زندگیوں کے لیے بھی نقصان دہ اور پاکستان کی ایگریکلچر کے لیے بھی نقصان دہ ہو، تو اس میں میرا خیال ہے دنیا میں جہاں بھی جس فورم پہ بھی ہم بات کریں گے ہمارے موقف کی تائید ہوتی ہے، اور انٹرنیشنل لیول پہ انڈیا پہ پریشر آئے گا. اور وی آر فیلنگ ٹو سم ایکسٹینٹ کہ انڈیا ہیز بیکم انڈر پریشر ناؤ. اور ابھی مستقبل قریب میں بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری ایسی سچویشن پیدا ہوگی جو پاکستان جب یونائٹڈ نیشن میں بھی ہم جائیں گے، لیکن اس سے پہلے جو ریلیونٹ فورمز ہیں وہ ہم چاہتے ہیں کہ قانونی طور پہ سارے کے سارے جو وہ یوٹیلائز کیے جائیں، کیونکہ ہر فورم سے ہمیں انصاف ملنے کی بھی اور اپنے موقف کی تائید کی بھی 100% امید ہے. اچھا، میں لاسٹلی آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہوں گی اس ٹاپک کے اوپر، وہ یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کیا سچویشن مختلف ہو سکتی تھی
اگر پاکستان نے اپنی ڈیم بلڈنگ پر وقت رہتے ہوئے کام کیا ہوتا، سٹوریج پر کام کیا ہوتا اور اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کو بڑھایا ہوتا، کیونکہ اب ہمیں یہ سمجھ تو آ گئی ہے کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے دونوں ملک متاثر ہو رہے ہیں. پاکستان تو ہوتا ہی ہے، لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ وی ڈونٹ ہیو اینی روم ٹو اسٹور، اور انڈیا پانی بھی چھوڑتا ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اب یہ بات ہمیں اب سمجھ لینی چاہیے دیٹ وی نیڈڈ؟ نہیں، اس کے لیے دیکھیں جی ہمیں پیش بندی تو کرنی پڑے گی، اور اسپیشلی کیپنگ ان ویو دا فیوچر آف پاکستان، اسپیشلی فار دا اسٹوریج آف واٹر. وی آر ڈوئنگ اے لاٹ ڈفرینٹ پروجیکٹس جو ہے نا ہمارے چل رہے ہیں، جیسے دیامیر پاشا کا جو ہمارا بہت بڑا اسٹوریج آف واٹر کا پروجیکٹ ہے، جو 6.4 ملین ایکڑ کے قریب اس کی کیپیسٹی ہے، اس پہ بھی تیزی سے کام ہو رہا ہے. محمد ڈیم پہ بھی جو ہے نا وہ بھی تقریباً 0.9 ملین ایکڑ کے قریب ہے. اسی طرح جو نیکسٹ پلاننگ میں ہمارے منصوبہ جات ہیں وہ واٹر سٹوریج کے ہیں، وہ ہیں مڈ رانجھا ہے، چنیوٹ ہے، اور ڈفرینٹ جو ہے نا وہ سائٹس پہ ہیں وہ. لیکن ہمیں اس کے لیے جو پیش انتظامات ہیں وہ اس سے حکومت اویئر آف بھی ہے، اور حکومت اس کے لیے تمام تر وسائل بھی اپنے بروئے کار لا رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ودن لیکن ڈو یو ایکسیپٹ دیٹ اٹ ہیز بین آلویز اے مسٹیک کہ کسی بھی گورنمنٹ نے اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا ٹل جب تک ہمارا پانی بند نہیں ہوا اور ہمیں یہ احساس نہیں ہوا کہ لیٹس ٹاک اباؤٹ دس اینڈ وی شوڈ ہیو ڈیبیٹس؟ نہیں دیکھیں، یہ اٹ ہیز کم دا سچویشن فار دا فرسٹ ٹائم، بیکاز اٹ نیور ہیپنڈ ان پاسٹ کہ 2 جنگیں ہوئی ہیں پہلے، 65 کی بھی، 71 بھی.